السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، مزار قائد پر جو واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کے بعد، اس سلسلے میں اسلام آباد میں 2 روز پہلے جو ہے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا، جو طویل ترین اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جو اہم ترین فیصلے کیے گئے تھے، ان فیصلوں کے بعد مختلف حساس اداروں نے اس سلسلے میں اپنی تحقیقات کی ابتدا کر لی ہے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جس قسم کی خبریں اسلام آباد سے ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ جن پولیس افسروں نے اپنے آئی جی مشتاق مہر سے یکجہتی کرتے ہوئے چھٹیوں کی درخواستیں دی تھی، وہ چھٹیوں کی درخواستیں اب خود ان کے لیے پرابلم بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ درخواستیں کوئی 70 کے قریب پی ایس پی افسروں نے دی ہیں اور 85 کے قریب رینکرز کی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تمام درخواستوں کا جو مضمون ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہے، صرف ان پر دستخط ہر پولیس افسر کے الگ الگ ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے اس پی ایس پی افسر کا بھی سراغ لگا لیا ہے جس نے یہ ڈرافٹ مرتب کیا تھا، اور جس کے بعد آئی جی سندھ کے آفس سے واٹس ایپ کے ذریعے تمام پی ایس پی افسروں کو اور اس کے بعد رینکرز کو میسج کیے گئے تھے کہ یہ اپلیکیشن آپ کو بھجوائی جا رہی ہے، اس پر آپ نے صرف دستخط کر کے اس کو واپس آئی جی آفس آپ نے بھجوانا ہے۔ ان چھٹیوں کی جو درخواستوں کا جو سلسلہ ہے، اس کی جو شروعات ہے وہ عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی نے کی تھی، یعنی ایک طریقے سے چنگاری پھینکنے کا صحرا جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے سر جاتا ہے، جس کے بعد اس چنگاری کو ہوا خود آئی جی آفس سے دی گئی، جس کے بعد وہ ایک بحران کا شعلہ بن کے آگ کی طرح بھڑک جاتا ہے۔ یہ سارا صحرا جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کے سر جاتا ہے، ایسا کہنا ہے تفتیشی افسروں کا جو اس سارے معاملے کی اب تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس پی ایس پی افسر کا بھی پتہ لگ گیا ہے، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے ایک جو پی ایس پی افسر ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور انہیں ٹرمینیٹ بھی کر دیا جائے گا، جس نے یہ چھٹیوں کی درخواست کا جو ہے اس نے ڈرافٹ مرتب کیا تھا، اور جس کے بعد وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے تمام پولیس افسروں کو آگاہ کیا گیا تھا، ایک طرح سے انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ اس پر آپ نے دستخط کر کے فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی آفس بھجوانا ہے، ایسا آئی جی کا حکم ہے۔ یہ پیغام ان تمام پولیس افسروں کو دیا گیا جن سے چھٹیوں کی درخواستیں لی گئی، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے کا۔ اب جو چھٹی کی درخواستیں آئی ہیں وہ ایسا آپ سمجھے کہ وہ درخواستیں اب کچھ کے خلاف تو ٹرمینیشن کا باعث بنے گی اور کچھ کے خلاف سنگین محکمہ جاتی کارروائی کا۔ اب وفاق کی جو روٹیشن پالیسی ہے اس کے تحت جو ہے تقریباً 42 پی ایس پی افسروں کو صوبہ سندھ سے اس وقت نکالا جا رہا ہے، اور ان کی سروس فائلیں بھی کراچی میں جو انٹیلیجنس بیورو کا ایک افسر اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے ان کو فراہم کر دی گئی ہے، اور ان کے وہاں اثاثہ جات اور دوسرے معاملات کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی کن سیاسی جماعتوں سے وابستگیاں ہیں۔ اب جو رینکرز ہیں ان میں ڈی ایس پی فرحت کمال، ڈی ایس پی طارق اسلام، ڈی ایس پی خالد، ایس ایچ او میمن گوڈ خالد عباسی، ایس ایچ او اورنگزیب خٹک بہادر آباد کے، اور سرور کمانڈو انسپکٹر ڈی ایس پی صدر کنور آصف، راجہ عمر خطاب، ایس ایچ او ایئرپورٹ کلیم موسیٰ، ایس ایچ او ایئرپورٹ ماجد الوی، رضوان پٹیل ایس ایچ او میٹھادر، ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں جن کا اب ٹرانسفر یا ان کی تنزلی یا اور کوئی سنگین سزا انہیں دی جا سکتی ہے۔
اب جو پی ایس پی افسران ہیں جنہوں نے درخواستیں دی تھی، ان سب میں جو ہے اس وقت ایک بوکھلاہٹ اور ہلچل کی ایک لہر دوڑ گئی، اور ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نے مجبور کیا، ہمیں اس نے مجبور کیا، ہمیں جو ہے وہ عدنان صدیقی نے فون کیا تھا کہ آپ اس پر دستخط کریں ورنہ آپ ٹرانسفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ وقت آئی جی پر بہت برا ہے، لہذا آئی جی کا آپ ساتھ دیں۔ اس قسم کے پیغامات ان تمام افسروں کو دیے گئے، جس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر اس چھٹی کی درخواست پر دستخط کر کے آئی جی آفس انہیں پہنچا دیا، اور سندھ پولیس میں ایک بحران کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور آرڈر آیا ہے، صحافی جو عمران کا جو اغوا ہوا اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں جن افسروں کو شامل کیا گیا ہے ان میں ایک تو ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ہیں، اور اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور ڈائریکٹر آئی بی کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ کے نام شامل ہے۔ اب ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی بھی اس انکوائری کے زد میں آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب کو تو سہرا جاتا ہے اس سارے بحران کو پیدا کرنے کا۔ اب ان کو اس ٹیم میں شامل کرنے کا مقصد کیا؟ ان کے خلاف ہونے والی اس انکوائری سے ان کو روکنا ہے یا بچانا ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، یا پھر جن لوگوں نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں کو اس ٹیم کا ممبر بنایا جا رہا ہے وہ خود انکوائری کے زد میں ہیں، وہ کسی کے خلاف کیا انکوائری اس وقت کر سکیں گے، وہ ذہنی طور پر اس وقت مفلوج ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا کراچی کا، مزار قائد کا، اور اس کے بعد آئی جی کے ساتھ جو ایک جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، آخر ان تمام تر واقعات کا اور اس کے بعد جو پولیس میں ایک بحران پیدا کر دیا گیا اور ایک بغاوت کسی صورتحال پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری نہ تو پیپلز پارٹی ہے، نہ اس کا بینیفیشری کوئی اور سیاسی جماعت ہے، اس کا بینیفیشری صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے۔ اس سارے واقعے نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو تقویت دی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ ان کا ہی سلوگن ہے، انہی کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ وردی کو عزت دو۔ ان کی جس وردی کی جانب اشارہ ہے وہ پولیس کی وردی کی جانب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نادیدہ قوتیں انتظامی معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے اور اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ یہ واقعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اس پورے واقعے کا بینیفیشری پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اس واقعے پر جو ہے شادیانے بجائے گئے، اس پر قہقہے لگائے گئے کہ دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ ڈرافٹ کن کا تیار کرتا تھا؟ جس طریقے سے چھٹیوں کی درخواستوں کا ڈرافٹ کسی ایک پی ایس پی افسر نے تیار کیا، اسی طریقے سے یہ پورا ڈرافٹ بنایا گیا تھا کہ ایسا ہم نے کرنا ہے۔ عمران یعقوب جو ہیں وہ ان کے معلوم ہوا ہے کہ ان کے تعلقات یا ان کی وابستگی جو ہے ملتان سے ہے، اور مسلم لیگ نون سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایما پر ہی انہوں نے سب سے پہلے چھٹی کی درخواست دی تھی، اور اس کے بعد یہ چھٹی کی درخواستوں کا چھٹی کھیلنا شروع ہو گیا۔ اور مجھے وہ گانا یاد آتا ہے کہ چھٹی ذرا سیاں جی کے نام لکھتے، حال میرے دل کا تمام لکھتے۔ اب تمام تو یہ نہیں لکھ سکے نا، انہوں نے چھٹی لکھ دی ہے، اب تمام وہ لکھ رہے ہیں جو اس کی انکوائری کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے اور وہ اب کیا کرنے ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب ان میں ایک اور چالاک جو پی ایس پی افسر کراچی کا سی سی پی او تھا، انہوں نے تو کورونا کا ایک کہنے والے کہتے ہیں ناقدین کہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اس انکوائری سے بچنے کے لیے جو اب شروع ہو چکی تھی، اور اس انکوائری میں ان کا بڑا میجر رول تھا بقول آئی جی سندھ کے کہ جہاں انہیں لے جایا گیا وہاں پہلے سے جو ہے موصوف کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئی جی کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو لایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود گئے تھے، اور ان کے مشورے پر یا ان کے صلاح پر جو ہے آئی جی کو ان کے گھر سے لایا گیا تھا۔ ایسا بیان دیا ہے آئی جی سندھ نے کہ میں جب وہاں گیا تو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اب اس انکوائری سے بچنے کے لیے ہمارے جو پیارے اولاد نبی میمن صاحب ہے، انہوں نے صلاح مشورے کے بعد جو ہے وہ قرنطینیہ کا رخ کیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری،
تو نہ میں رہوں گا 15 دن تک اور نہ یہ 15 دن تک انکوائری میرا ویٹ کر سکے گی اور میں اس طریقے سے بچ جاؤں گا۔ دوسرے معنوں میں جو ہے جس طرح کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتی ہے تو سمجھتی ہے کہ موت ٹل گئی، لیکن غلام نبی مہمان صاحب کہتے ہیں نا، تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، تحقیقات کرنے والے آپ سے زیادہ چالاک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پی ایس پی افسرانوں کی کرتوت کیا ہیں۔ وہ ان کے جب پر جلنے آتے ہیں تو پھر فوراً اپنی پرواز شروع کر دیتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اپنی پرواز شروع کی اور آپ چلے گئے کہاں پر؟ قرنطینیہ میں آپ نے پناہ لے لی، لیکن تحقیقات ہوگی اور آپ کو ان تحقیقات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ ہوشیار رہیں، انتظار کریں کہ آپ کو بلایا جائے گا، چاہے آپ 15 دن رہیں یا آپ 15 مہینے رہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے کہ میں خبر کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن میرے ساتھیوں نے دیکھنے والوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کوئی صحیح ہے، غلط ہے، یا جو لوگ مجھے فیڈ کر رہے ہیں، جو لوگ مجھے خبریں دے رہے ہیں میرے نمائندے، وہ صحیح بھی ہیں کہ غلط بھی ہیں۔ اب ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں ڈی آئی جی مقصود میمن کے بارے میں، جو اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے روح رواں ہیں۔ موصوف جو ہے پولیس میں 2009 میں ایز ایس پی آتے ہیں اور ان کی پہلی پوسٹنگ ایس پی گلبرگ لاہور کی حیثیت سے ہو جاتی ہے، جہاں انہوں نے پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کو سیکورٹی گارڈ فراہم کی ہوتی ہے۔ لاہور میں ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے بڑے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، انہی میں جو ہے صدر پاکستان جو اس وقت کے ہوتے ہیں پرویز مشرف، ان کی اہلیہ یعنی خاتون اول کی کزن بھی اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے جو گارڈ ہوتے ہیں، ان کے گارڈ سے مونس الہی کے جو سیکورٹی گارڈ جو مقصود میمن نے فراہم کیے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں گارڈز آپس میں گتم گتہ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے مونس الہی کے گارڈ ان کی پٹائی کر دیتے ہیں اور شکایت ایوان صدر تک پہنچتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہاں سے سیکورٹی فورسز کے جوان آتے ہیں اور پولیس والوں کی کٹائی کرتے ہیں۔ معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے مونس الہی جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کی شادی کی طے شدہ تقریب جو ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اور تقریب بعد میں انہیں لندن میں کرنا پڑتی ہے۔ معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ بالآخر اس وقت جو ہے ایس پی مقصود میمن کے خلاف اور تو کارروائی کوئی نہیں ہوتی، لیکن انہیں پنجاب سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے کراچی آ جاتے ہیں۔ کراچی میں ان کی پہلی پوسٹنگ ایس پی شاہ فیصل ہوتی ہے اور جہاں انہیں اس دور کے جو آئی جی ہوتے ہیں میجر ضیاء، انہیں ایک ٹاسک دیتے ہیں پولیس کلب کی ریپیرنگ کا، لیکن وہاں ان سے کیا بے ضابطگی یا گھپلہ ہو جاتا ہے کہ بالآخر میجر ضیاء جو آئی جی وہ بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آئی جی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مقصود میمن جو ہے اسکالرشپ پر لندن چلے جاتے ہیں۔ لندن سے واپسی جب ان کی ہوتی ہے تو ان کی کسی توسط سے ملاقات جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہیں اپنے آصف زرداری کے چیف سیکورٹی آفیسر کرنل بابر سے ہو جاتے ہیں اور کرنل بابر کے توسط سے موصوف جو ہے آصف زرداری کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آصف زرداری انہیں تمغہ امتیاز بھی دیتے ہیں، جس سے اس وقت کا آئی جی بھی بے خبر ہوتا ہے کہ آخر میرے اس ایس پی میں ایسی کیا خوبی تھی کہ صدر پاکستان کو انہیں تمغہ امتیاز سے نوازنا پڑا۔ بعد میں جو ہے کرنل بابر کے ذریعے جو ہے موصوف اس دور کے آئی جی بابر خٹک کے ذریعے ایک اسپیشل سیکورٹی یونٹ بنواتے ہیں، جس کا کام جو ہے صرف وی وی آئی پیز کو سیکورٹی فراہم کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ وی وی آئی پی جو کراچی کے وزٹ پر آتے ہیں، یعنی صدر، وزیر اعظم یا غیر ملکی صدور، جس پر جو ہے اس وقت جو ہے تھانوں کی ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ان کی ایک ڈیوٹی لگا کرتی تھی، جس کو ایسے شہر جو ہے شہر کے تھانے ویران ہو جاتے تھے، اس دوران جو ہے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں بڑھ جاتی تھی، اس لیے بابر خٹک نے تھانوں کی پولیس کو پرابلم سے بچانے کے لیے یہ یونٹ بنایا تھا۔ یونٹ بن تو جاتا ہے لیکن اس یونٹ کا جو اب استعمال ہو رہا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل سیکورٹی یونٹ جو ہے یہ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ان کی موصوف کی پوسٹنگ جو ہے وہ سیکورٹی کے علاوہ ان کو شہید بے نظیر بھٹو
ٹریننگ اسکول رضاکاباد کا کمانڈر بھی بنا دیا جاتا ہے. کمانڈر بن جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان سے ایسی کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے میں یہ کیا لاپرواہی کرتے ہیں کہ رنگروٹ جو ہیں وہ زہر آلود کھانا کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی 12-15 رنگروٹوں کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے. انہیں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، جس کے احتجاج میں باقی رنگروٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور نیشنل ہائی وے کو بلاک کر کے اپنے کمانڈر کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں، جس پر اس وقت کے آئی جی سردار فیاض احمد خان لغاری اپنے ایک ایماندار ڈی آئی جی اے ڈی خواجہ کے ذریعے انکوائری کرواتے ہیں، اور ڈی آئی جی اے ڈی خواجہ جو ہے اپنی انکوائری میں قصوروار ٹھہراتے ہیں مقصود میمن کو، اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتے ہیں کہ انہوں نے میز کٹنگ کے نام پر جو ہے بہت زیادہ پیسے لیے اور ان کو ناقص خوراک فراہم کی، اور ان کی برطرفی تو نہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتے ہیں. وہ رپورٹ بھی اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. بابر خٹک نے جو گاڑیاں دی ہوتی ہے اس یونٹ کو، اس یونٹ میں جو ہے گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہوتے ہیں تاکہ ان کی موومنٹ کا پتہ چلے کہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور یہ پیٹرول بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے ہیں، پیٹرول پمپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. لیکن موصوف نے جو ہے اس مانیٹرنگ سسٹم کو ہی ہٹا دیا اور یہ کہہ کہ وہ ٹریکر اس گاڑیوں سے ہٹا دیے کہ بھئی اس طریقے سے سیکیورٹی رسک ہے یہ، اور سیکیورٹی ہماری آؤٹ ہوتی ہے کہ ہماری گاڑیاں کہاں کہاں جا رہی ہے، صرف محض اپنے پیر جی کے مشورے پر کہ اس طریقے سے تو ہمارے گپلے جو ہے بے نقاب ہو جائیں گے، لہذا ان ٹریکٹروں کو نکال دو. وہ ٹریکٹر جو ہے ان گاڑیوں سے نکال دیے گئے. اب میس کٹنگ کے نام پر یہاں بھی فی سپاہی جو ہے وہ 4,500 روپے لیے جا رہے. کوئی سپاہی کھانا کھائے یا نہ کھائے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ 8,000 تقریباً 8,101 کی نفری ہے یہاں پر. اب یہ اندازہ لگے کہ 4,500 روپے فی سپاہی یہ لیتے ہیں، 4,500 روپے فی سپاہی، تو تقریباً جو ہے یہ بنتے ہیں کوئی 8,37,00,000 روپے یہ ان کے حصے میں الگ آ رہے ہیں. یہ کھانا وانا نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ پیسے کما رہے ہیں بقول ہمارے نمائندے کے کہ ایسا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری کا بھی کچھ نہیں ہوا، اور پھر یہ جو ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی یونٹ تو بن گیا لیکن وہ ڈیوٹیاں اب بھی تھانے والے خود کر رہے ہیں. ان کی جو سیکیورٹی ہے یہ تو دوسرے غیر ضروری جگہوں پر ان کی سیکیورٹی گارڈ جاتے ہیں، جس میں بلاول ہاؤس بھی ہے، جس میں لاہور کا بلاول ہاؤس بھی ہے، جس میں ریٹائرڈ جنرل ہیں، جس میں ریٹائرڈ جو جسٹس ہیں، ریٹائرڈ گورنر ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، جو کہ غیر ضروری صرف یہ اپنے پی آر اچھے کرنے کے لیے یا اپنی سپورٹ کے لیے کہ ان پر کوئی پرابلم ہے تو یہ لوگوں کی سپورٹ کرو. ان کو اپنے سیکیورٹی گارڈ اس طرح جیسا ریوڑیا انسان بانٹتا ہے یہ اپنے سیکیورٹی گارڈ ان کو بانٹ رہے ہیں، لیکن جہاں سیکیورٹی گارڈ دینی چاہیے وہاں نہیں دے رہے ہیں. جس طرح اب یہ جو مفتی عادل کا جو قتل ہوا شاہ فیصل کالونی کے علاقے میں اہل سنت کے، ان کو گارڈ نہیں دیا گیا جبکہ کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ ان کو گارڈ دیں. اب ان کو گارڈ نہ دینے کی وجہ سے ان کا قتل ہو جاتا ہے، اور قتل کے بعد آئی جی تک جب یہ بات پہنچتی ہے انکوائری کے بعد تو آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ تو اپنے ایس پی جہاں ان کا اختیار ہے ایس پی سلمان کو لائن حاضر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ذمہ وار ایس پی سے زیادہ خود ڈی آئی جی ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو گارڈ دینا ہے جن کو خطرات ہیں، جن کا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. اب اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے جو ہے یہ مقصود میمن کے اس یونٹ کے بارے میں. 1 ارب روپے کا فنڈ ہے ان کا سال کا. اس طریقے سے یونیفارم کا فنڈ جو ہے 1,81,00,000 روپے یونیفارم کا فنڈ ہے، اور ڈیزل کا فنڈ جو ہے 11 کروڑ روپے ہیں ان کا، اور بلڈنگ ریپیئرنگ فنڈ جو ہے 3.25 کروڑ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یونیفارم کلوتھنگ کا فنڈ جو ہے جناب وہ کچھ 14,60,00,000 روپے ہے. اس کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا. اب یہاں جس ایس پی کی کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایس پی سے اختیارات کے معاملے میں پھڈا ہوتا ہے، اور وہ ایس پی اپنے اختیارات نہیں استعمال کر سکتے، لہذا کوئی بھی ایس پی ان کے انڈر میں کام کرنے کو تیار نہیں. لوگ آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں. ایک طریقے سے ریاست جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں قائم کر دی گئی ہے. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے خلاف آئی جی مشتاق شاہ نے بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، اے ڈی خواجہ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جب وہ آئی جی تھے، لیکن وہ تمام آئی جیز جو ہے مشتاق مہر سمیت جو ہے مقصود میمن کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
مقصود میمن کے مراسم جو ہے آصف زرداری کے چیف سیکورٹی آفیسر ریٹائرڈ کرنل بابر اور کرنل بابر کے توسط سے آصف زرداری سے ہیں. آصف زرداری سے مطلب سندھ حکومت جو ہے وہ ایک طریقے سے مقصود میمن کی پشت پر کھڑی ہے، لہذا کوئی بھی آئی جی اس کے خلاف چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. پچھلے ہفتے جو ہے وہ مشتاق مہر نے ان سے آفس خالی کروا کر ایک طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن کوئی اور آئی جی اتنا بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا. ابھی اور بہت کچھ ہے، میرے پاس ایک لمبی فائل اس وقت پڑی ہوئی ہے مقصود میمن کے کارناموں سے متعلق، لیکن میرا پروڈیوسر مجھے وہاں سے اشارے کر رہا ہے کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لہذا اس کو اب یہیں پر آپ کلوز کر دیں. تو جانے سے پہلے پھر میں جن میرے دوستوں نے، جو دیکھنے والے ویورز نے اس پروگرام کو، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز میری پش پر جو یہ ٹیم کام کر رہی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹ ضرور کریں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا آپ رائے رکھتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. آپ اپنی کوئی رائے دیں تاکہ ہم اس پروگرام میں مزید بہتری لا سکیں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.